بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور ہاتھوں کی صفائی کا خاص طور سے خیال رکھ رہے ہوں گے تاکہ آپ لوگ کرونا وائرس سے بچ سکیں۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج روات اسلام آباد میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آن لائن سپورٹ پروگرام اپریل 2020 جماعت چہارم کے لیے سریر خامہ اردو ادب آپ کی معلمہ مس سمینہ سید۔ میعاد اول میں آپ کا دوسرا سبق جو انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے شیر میسور ٹیپو سلطان۔ دوسرا ہفتہ ہے، دوسرا دن ہے، سوموار 21 اپریل 2020۔ آج کا سبق جو انتخاب کیا گیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں؟ طلبہ مشقی سوالات کے جوابات خود تحریر کرنے کے قابل ہوں گے، نئے اور مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں گے، ٹیپو سلطان کے کردار اور بہادری کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے، ٹیپو سلطان کے کردار کو ایک لیڈر کے کردار کے طور پر سمجھیں گے، مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ مسلمانوں کی تاریخ کتنی شاندار ہے اور کتنے شاندار لیڈر جو ہیں وہ مسلمانوں کے گزرے ہیں، خاص طور سے ہندوستان کے علاقے میں۔ آج کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ سوالات کے جوابات آپ انفرادی طور پہ خود تحریر کر سکیں گے، ٹیپو سلطان کے اوصاف پر تبادلہ خیال کریں گے، طالب علم ٹیپو سلطان کے کردار کو ڈرامائی تشکیل بھی دے سکیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ٹیپو سلطان کا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں، خود اس کو کیسے اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہی قول جو میں نے کل اپنے لیکچر میں شامل کیا تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ قول کس کا ہے؟ ٹیپو سلطان کا ہے، ٹھیک ہے، جنہیں شیر میسور بھی کہا جاتا ہے۔ اور کل میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں آپ کو بتاؤں گی کہ انہیں شیر میسور کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ میسور کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے نا، ان کے والد حیدر علی میسور کے حکمران تھے، تو یہ اتنے بہادر تھے کہ ان کو بہادری کی وجہ سے شیر میسور یعنی میسور کے علاقے کا شیر کہا جاتا تھا۔ اب آپ کو پتہ لگا کہ انہیں کیوں شیر میسور کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے، ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے۔ ٹیپو سلطان کا تعارف کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، آج دوبارہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پھر دوبارہ سے ایک دفعہ یاد آ جائے۔ تاریخ پیدائش 12 نومبر 1750، والد کا نام حیدر علی، جائے پیدائش ریاست میسور دہلی بھارت، تاریخ شہادت 4 مئی 1799 سرنگا پٹم بھارت۔ جلدی سے ایک دفعہ بلند خوانی ہم پھر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی یادداشت تازی ہو جائے۔ کل بھی ہم نے بلند خوانی کی تھی، آج ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں تاکہ آپ سوالات کے جوابات آسانی سے دے سکو۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ غیرت اور جرأت کے اظہار کے لیے یہ الفاظ ٹیپو سلطان نے کہے تھے، جنہوں نے انگریزوں کی غلامی قبول کرنے کے بجائے آزادی کے لیے جنگ لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں میں ٹیپو سلطان کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ ایک عالم، ذہین، بہادر، نماز روزے کے پابند، متقی، پرہیزگار انسان تھے، رعایا کا بے حد خیال رکھنے والے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق اور اہل علم کے قدردان انسان تھے۔ وہ اچھا حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین سپہ سالار اور بہادر سپاہی بھی تھے۔ غیرت اور جرأت اور بہادری ان کی صفات تھیں۔ ان صفات میں سے محبت کے باعث ان کا پسندیدہ جانور شیر تھا۔ انہوں نے اپنے محل میں کئی شیر پال رکھے تھے اور ان کا تخت بھی شیر کی شکل کا تھا۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی ریاست میسور کے حکمران تھے۔ اسی زمانے میں انگریز ہندوستان کے علاقے پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ حیدر علی نے انگریزوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی۔ ٹیپو سلطان اس وقت 15-16 سال کے تھے، اپنے والد کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لے چکے تھے۔ اسی دوران والد کے انتقال کے بعد ٹیپو سلطان ریاست کے حکمران بنے۔ انگریزوں کو معلوم تھا کہ ٹیپو سلطان کو میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے، اس لیے انہوں نے سازشیں شروع کر دی، یعنی ایسے پلان بنانا شروع کر دیے کہ کیسے ہم ٹیپو سلطان کو ہرائیں۔
ٹیپو سلطان کے غدار وزیروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ عین جنگ کے دوران ایک وزیر نے کیا کیا کہ اس نے سپاہیوں کو تنخواہ دینا شروع کر دی اور سب کی توجہ میدان جنگ سے ہٹا دی۔ انگریز قلعے کے اندر آ گئے۔ اس کے باوجود سلطان نے بہادری اور شجاعت سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ٹیپو سلطان نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی میں بھی پوری مہارت حاصل کی۔ ٹیپو سلطان کے روزمرہ کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے اٹھتے، نماز پڑھتے اور بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ سلطان کو مذہب سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے کئی مساجد تعمیر کروائیں۔ آپ دوسرے مذاہب کا بھی بہت احترام کرتے تھے، اسی وجہ سے کئی مندر بھی تعمیر کروائے۔ ٹیپو سلطان نے ریاست میں پھلدار درخت لگوائے، سڑکیں تعمیر کروائی، ریشم کے کارخانے اور اسلحہ سازی کے کارخانے بھی بنوائے۔ وہ حکمرانی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے تھے اور رعایا کی خوشحالی کے لیے کام کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اب آپ کو بلند خوانی ایک دفعہ پھر سے یاد آ گئی ہوگی۔ پہلا سوال ہے آپ کا، ٹیپو سلطان کا یادگار قول کیا ہے؟ سبق کا آغاز ہی اسی قول سے ہوتا ہے۔ کیا ہے وہ قول؟ آپ اس کو واوین کے اندر لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب کسی کی بات ہم کاپی کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ واوین کے اندر لکھیں گے۔ جو اوپر چھوٹی چھوٹی 2 واو لگائی گئی ہے نا، انگلش میں اس کو کوما بھی کہتے ہیں، انورٹڈ کوماز بگن اینڈ انورٹڈ کوماز کلوز۔ اردو میں ان کو واوین کہا جاتا ہے۔ جب ہم کسی کی بات کو کاپی کرتے ہیں تو یہ واوین کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کا یادگار قول کیا ہے؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور یہ انہوں نے کب بولا تھا؟ انہوں نے تب بولا تھا جب وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے سپاہیوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں سے فرار ہو جائیں، انگریز آپ کو مار دیں گے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اگلا سوال ہے، اس قول کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہادری کا ایک دن کا جینا بزدلی کے 100 سال جینے سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کے قول کا کیا مطلب ہے؟ بہادری کا ایک دن کا جینا بزدلی کے 100 سال جینے سے بہتر ہے۔ تیسرا سوال ہے، ٹیپو سلطان نے تعلیم کے علاوہ کن کاموں میں مہارت حاصل کی؟ ٹیپو سلطان نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں بھی پوری مہارت حاصل کی۔ گھوڑ سواری یعنی گھوڑے پہ وہ بیٹھتے تھے اور گھوڑے کو دوڑاتے تھے، ٹھیک ہے؟ نیزہ بازی یہ لمبی سی ایک سٹک ہوتی ہے جس کو نشانے پہ، دور نشانے پہ مارا جاتا ہے۔ تیر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تیر کمان ہوتی ہے اور اس میں سے دور دور کے نشانے لیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے یہ آلات جو ہیں پرانے زمانے میں یہ استعمال ہوتے تھے جب یہ آج کل کے ایٹمی ہتھیار نہیں تھے، اس وقت کے یہ سمجھیں کہ ایٹمی ہتھیار تھے۔ اگلا سوال ہے، رعایا کی خوشحالی کے لیے ٹیپو سلطان نے کیا کام کیے؟ رعایا کی خوشحالی کے لیے آپ نے سڑکیں تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں، سفر میں آسانی ہو۔ قالین بافی کی صنعت کو فروغ دیا تھا۔ اسلحہ سازی کے کارخانے بنوائے تھے تاکہ ریاست کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جائے۔ دینی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی تھی۔ نہروں اور دریاؤں کے پل بنوائے تھے۔ اور ایک ریشم کی صنعت بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ریشم کے کیڑے بھی انہوں نے اپنی ریاست میں پالے تھے، لوگوں کو پالنے کے لیے کہا تھا تاکہ ریشم کی صنعت کو فروغ حاصل ہو۔ جی، امید ہے آج کا لیسن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آج گھر کا کام کیا ہے آپ کا؟ آپ کے گھر کا یہ کام ہے کہ سوالات کے جوابات آپ خود تحریر کریں گے اور دوران لکھائی آپ املا پر خاص توجہ دیں گے، اور آج کے لیکچر کو 3 بار سنیں گے تاکہ آپ کو کوئی کسی قسم کی مشکل آپ کے ذہن میں نہ رہے اور آپ ہر سوال کا جواب خود سوچ سکو اور خود لکھ سکو۔ میں نے آپ کو سوالوں کے جواب کسی حد تک بنا بھی دیے ہیں، آپ یہاں سے مدد لے سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔